ایک پرابلم اور آ رہی ہے آنٹی کہ بچے بہت یہ فیل کرتے ہیں، میں نے جن کی کاؤنسلنگ کی، کہ ہمارے پیرنٹس نا ہمیں انسلٹ بہت کرتے ہیں رشتہ داروں کے سامنے، دوسروں کے سامنے، ہمیں برا فیل کراتے ہیں، ہمیں ولن بنا دیتے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک شرارتی بچہ ہے آپ کی کلاس روم میں، آپ ٹیچر ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ولن بنا دو، آپ کہو کہ اس کے ساتھ کوئی نہ بیٹھے اور اس کو نا مطلب فل برا فیل کراؤ. دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے کوئی رسپانسبلٹی دو، اسے آگے لاؤ، اس کو اپریشیٹ کرو. تو یہاں پیرنٹس کی مسٹیک ہے کہ اس کو ولن بنا دیا اس بچے کو. اچھا، اس کو ذرا تھوڑا سا پروفیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. ہم ٹیچرز ہیں نا، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہیں. ہمیں ایسے ایک بچہ نہیں، ہمیں بہت سارے بچوں کا سامنا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں جب سمجھ آ جاتی کہ یہ ہماری تقدیر ہے اور ہم اس کو لیفٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ڈفرینٹ قسم کی رسپانسبلٹی دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ڈفرینسیشن، اور پھر انکلوژن کی تھیوری جو ہے، جو آج کل آٹسٹک لوگوں کو آؤٹ نہیں کرنے دے رہے، تو کچھ آ کے یہ بچے جو ابھی بھی نارمل کے رینج میں آتے ہیں، ان کو کیسے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اگین محنت ریکوائرڈ ہے، اور جو ہے نا تھنکنگ آؤٹ آف دی باکس ریکوائرڈ ہے. ہم ٹیچرز کا کتنا اچھا دل کرتا ہے وہ جو لیکچر تیار کیا بس آ کے وہ دے کے تو آرام سے جو ہے نا وہ کاپیاں چیک کر لیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے کر کے کلاس میں موجود ڈفرینٹ جو وہ لرننگ سٹائلز ہیں ان کے ساتھ نبٹنا پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی چیز انیٹ ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں، ٹیچنگ اور لرننگ یہ دونوں انیٹ ہے. جیسے ہنسنا اور رونا گانا سب کو آتا ہے نا، لرننگ بھی سب کو آتی ہے اور ٹیچنگ بھی سب کو آتی ہے. باقی ریکگنائز کرنا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ سوچئے اس بات کو. ویسے میں ایک تھوڑی سی بات اس میں کہوں، آپ نے کہا نا کہ بچے کہتے ہیں ہمیں پیرنٹس بہت ڈیگریڈ کرتے ہیں. اس کی وجہ کچھ یہ ہے، اتنا زیادہ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جنریشن ہے نا، یہ بیچاری بہت سلو سیلف اسٹیم کا شکار ہے، اور یہ بہت ہی حساس ہے. اور یہ جو ہے نا مستقل اس کو ہر چیز آفینس کر جاتی ہے. ابھی ہم جا رہے تھے تو وہ ایک خاتون نے کوئی غلط سگنل کاٹا، تو میں نے کہا یہ خاتون ہوں گی نا، تو وہ میرے ساتھ میری اسی طرح ٹین ایجر بیٹی بیٹھی ہوئی کہنے لگی، امی اگر اس کو پتہ لگ گیا نا اکارڈنگ ٹو دی نیو نارمل، اس کو خاتون تو کہنا ہی نہیں تھا، وہ ہی اور شی، وہ پروناؤنس کا مجھے جھگڑا چل رہا ہے نا، تو اس کو پتہ چل گیا، آپ نے خود ہی ایزیوم کر لیا کہ وہ ایسا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تھوڑا سا اوور تھنکنگ سے ہمیں بھی بچنا چاہیے. ڈونٹ گیٹ ٹو، یہ جو چیلنجز ہیں ہر ماں باپ اور پاسٹ کے بھی ماں باپ اس کا شکار تھے، صرف یہ کیا چیلنجز نے شکل بدل لی ہے. یعنی ایمپیتھیٹک اپروچ آپ سمجھتی ہیں زیادہ بہتر ہے کہ سمجھا جائے ان کے شوز میں آ کے کہ ان کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے، ان کی بایو کیمسٹری اور یہ ٹو سینسٹیو ہیں. حقیقت اتنی نہیں ہے جتنا وہ فیل کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ماں باپ کے کہنے کو ایونچولی کوئی بھی برا نہیں مانتا. میں ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں مجھے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے اس بات کا کہ آئی لو یو، ڈونٹ بلیو کہ آئی لو یو، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ جو یہ ایک ایسی چیز اور اللہ نے بنائی ہے، فوری طور پہ جب یہ مشکل ایئرز گزر جاتے ہیں نا تو بچے کبھی شکایت نہیں کرتے، اور میرا خیال ہے دس از دی بیسٹ ریوارڈ فرام دیئر سائڈ. اوور سینسٹیو بچوں کو کیسے ڈیل کیا جائے آپ کی نظر میں؟ پیار دیا جائے بہت زیادہ، وہ تو اس سے بھی بگڑ جائیں گے، مزید اوور سینسٹیو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ ہے آپ کو میں بتاؤں، اب چونکہ ہم ہر وقت یہ آٹسٹک بچے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے جو لوگ جو مینٹل ڈس آرڈر کے، میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں، اوور سینسٹیو نارمل حدود کے اندر والی بات نہیں کر رہی ہوں. جو نارمل حدود کے اندر ہر لڑکا ہی جو ہے نا وہ اس کا اٹینشن ڈیفیسٹ کا شکار ہوتا ہے، ہر جو ہے نا ٹین ایجر ہی اوور سینسٹیو ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. ہمارے ہاں جو واقعی سیریس ڈس آرڈرز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں، بائی پولر ہیں، نارسسسٹ ہے، یہ سب لوگ، ان کے لیے کیا ہے ڈسپلن. ان کو ڈسپلن میں لانا ہے. اور کوئی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز وہ ہوتے ہیں جو کہ بیہیویئر ماڈیفائی کرتے ہیں، سم ٹائم آن اے ایگریسو لیول اور سم ٹائم آن اے مائلڈ لیول. آپ کی جو مسجدیں ہیں یہ بھی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، اسکولز ٹوٹل انسٹیٹیوشن، سیمی ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، جیل خانے اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرز اصل ٹوٹل انسٹیٹیوشنز ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بچہ جو ہے نا اس کی وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایک گھر کے لیول پر اس کو ایک اچھا سسٹم کا اور ڈسپلن کا ماحول دے دیا جائے. اور میں آپ کو بتاؤں، ہم انسان جو ہے نا ہم نظام کو پسند کرتے ہیں، ہم سب کے سب. اگر ہم سم ہاؤ پیرنٹس بچوں کے ڈس ریگارڈ آف دیئر لائکنگ اور ڈس لائکنگ اگر ہم ایک سسٹم بنا لینا تو چلڈرن گو بائی دیم. نہیں لیکن وہ پیرنٹس اگر کہیں جی کہ ہم نے سسٹم بنانے کی کوشش کی لیکن انہوں نے چھریاں نکال لی، جیسے وہ اگزامپل آئی، تو اس کیس میں میرے خیال وہ چھری ایک دم تو نہیں نکلی نا، وہ تو اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اٹ ہیپن لائک دیٹ کہ جی ڈسپلنڈ ماحول تھا اور اچانک سے وہ ایڈکٹ ہو گئی موبائل کی. اور اس کے بعد جب میں اپنے بچوں کو ریز کر رہی تھی نا تو میں زمانے میں سپر نینی بہت شوق سے دیکھا کرتی تھی.
سپر نینی جو ہے نا وہ ایک ریالٹی شو ہے برٹن کا, اور میں نے اسے بہت کچھ سیکھا تھا. آپ یقین کیجئے وہ ایک ہفتے کا دیتی ہوتی تھی, اس کا پروجیکٹ وہ لیا کرتی تھی, ایک ہفتے کے اندر اندر وہ لوگوں کو اپنے حواسوں میں واپس لے آتی تھی, ایک دفعہ کر کے دکھا دیتی تھی, باقی وہ کہتی تھی اب باقی تو تمہاری اپنی ویل پہ ہے, کیسے کرتے ہو. تو وہ کیا کرتی تھی, جاتے ہی نا وہ سب سے پہلے کیا کرتی تھی, ساری فیملی کو بٹھاتی تھی, سارے بگڑے بچے ہوتے تھے. اچھا اس کے تو بگڑے بچوں میں ٹولرز بھی ہوتے تھے, ٹولرز کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا کتنا مشکل ہے نا, لیکن وہ ان کو سب کو بٹھاتی تھی اور وہ جلدی سے 2 یا 3 رولز جو ہے نا وہ چاک آؤٹ کر دیتی تھی, اس وقت پہ یہ کرنا ہے, اس وقت پہ یہ کرنا ہے, اور یہ ساری فیملی کی اس کے ساتھ ہوتی تھی, وہ رولز یہاں پہ لگا دیتی تھی. اس کے بعد وہ 2 یا 3 دن کا جو ٹائم ہوتا تھا نا, اس کے اندر اس نے کہتی تھی کہ میں نے صرف یہ واچ کرنا ہے کہ ہم ویدر وی آر گوئنگ ٹو گو بائی دیز رولز اور ناٹ. اچھا اس کی رولز کو فالو کرنے کے لیے اس نے اپریسیشن رکھی ہوتی تھی, اور اس کی اپریسیشن کیا ہوتی تھی, وہ جیسے ہماری کیرم کی گوٹیاں ہوتی ہیں نا, اس طرح کے سم ٹائمز وہ آپ سمجھ لیجیے وہ رکھی کہ اس نے اچھا کام کیا تو اس کو اٹھا کے ایک وہ آپ کہہ لیجیے پوائنٹ پکڑا دیا یا کیا وہ دے دیا. اور جو ریپریمینڈ اس کا کیا ہوتا تھا, جس کو وہ ٹائم آؤٹ کہا کرتی تھی, وہ بھی اس نے کوئی رکھا ہوتا تھا, کوئی مائلڈ سی کوئی چھوٹی سی سزا رکھی ہوتی تھی, 10 منٹ کے لیے آؤٹ, ڈپینڈنگ آن دی سچویشن. اور اس میں ایک بات ہوتی تھی, لیکن کہتی تھی کہ ایک مرتبہ جو بیڈ ہیبٹ کا سائیکل توڑنا پڑتا ہے, اور میرا خیال ہے یہ جو چھری نکالنے والا ہے نا یہ اسی کے اندر آیا ہوگا, کیونکہ ایک وقت آتا ہے اچھائی کو مان تو بچے بھی جاتے ہیں, بڑے بھی جاتے ہیں, لیکن جب اس میں عمل کی باری آتی ہے نا تو وہ پھر وہ شیطان جو ہوتا ہے نا بیڈ ہیبٹ کا, وہ سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے پوری طاقت کے ساتھ. اور دیکھیں ذہن میں رکھیے گا, ہم اتنی دیر سے برائی میں انوالوڈ ہیں, ایمان بھی کمزور ہے اور ول پاور بھی بہت لو ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ پھر یہ نا ریزسٹنس کا موقع آتا ہے. ایگزیکٹلی, ایموشنز رننگ ہائی اور ایک دم پوری والیٹائل جس کو ہم بولتے ہیں. تو ویسے وہ وقت ہوتا ہے, اس میں ایک دفعہ فائٹ بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے ماڈل بتایا آنٹی, اس میں ماں کا اسرٹیو ہونا بڑا ضروری ہے, کیونکہ یہ چیز تبھی ہو سکتی نا کہ جب اس کی ٹون ایسی ہے, کمانڈنگ ٹون, ان ادر ورڈز اسرٹیو. میں آڈینس کے لیے بتا دوں کہ یہ ایک بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ ہی واز ویری کمپیشنیٹ, ویری سافٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسرٹیو. یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ہمیں دیکھ لیتے تھے نا, یا گزرتے ہوئے کچھ بات کہہ دیتے تھے تو ہمیں پتہ تھا کہ اب ہمیں یہ کرنی ہے. آپ کے روب کی مسافت جو ہے 1 مہینہ کے فاصلے پر تھی, یعنی آپ کا assertive ہونے کا لیول یہاں پر تھا. when he said something he meant it. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو یہ بھی اسکل میرا خیال سیکھنا چاہیے پیرنٹس کو, assertive ہونے کا. assertive ہونے میں اور چیخنے چلانے میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. اور چیخنے چلانے سے میرے خیال مسئلے زیادہ خراب ہوں گے, بچوں کا کورٹیسول لیول انکریز ہوگا, جو ایمرجنسی تو جو اپنا کورٹیسول لیول انکریز ہوا ہے وہ صحیح بات ہے, آوے کا آوے بگڑا ہوا, اللہ معاف کرے. اس کے لیے بڑی زبردست کتاب ہے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت کرے, مفتی نظام الدین شامزئی, مثالی باپ. بہت کمال کی کتاب ہے. میرا مثالی باپ, انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں, مثالی ماں, مثالی باپ, مثالی دلہا یا مثالی شوہر, مثالی بیوی, اور بہت اچھی تحقیق ہے. یہ جو ہے بنوری ٹاؤن سے ان کا تعلق تھا, پھر دنیا سے چلے گئے, پھر ان کے داماد ہیں مولانا محمد یوسف, میرا خیال ہے وہ بھی شاید دنیا سے چلے گئے. تو بہرحال وہ کتاب بڑی کمال کی, اور وہ تربیت اولاد پر ہے. اتنی اچھی وہ بات بتاتے تھے, اور انہوں نے اس کے اندر جو ریپریمینڈ ہے اور جو کارپورل پنشمنٹ ہے اس کو اتنے اچھے سسٹم میں رکھ کے بتایا. وہ کہا کرتے تھے, ان کی میں نے کتاب سے میرا تھیسس جو تھا ہی پیرنٹنگ پر تھا, تو بہت میں نے استفادہ کیا. وہ کہتے تھے کہ جب سزا دینی ہو نا بچوں کو, ایک کانسیکوینسز کا اپنے سسٹم سیٹ کرنا ہے. وہ کہتے تھے سزا 3 نمازوں کے سے پہلے نہیں دینی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, اپنا کارٹیزول لیول جو ہے نا اس کو نیچے لے آئیے. اور وہ کہتے تھے جو سزا برائے اصلاح نہیں ہے نا وہ سزا نہیں ہے, وہ تو پھر ایکول مقابلہ ہے نا. اسی مقابلے کے اندر تو چھری نکلی تھی. آپ دوبارہ سمجھیے, آپ اس لیول تک آئے تھے تو انہوں نے چھری نکالی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ باپ یا I'm sorry ان مدر کے لیے میں ان کے اوپر بالکل کرٹیسائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ سم ہاؤ جو ہے نا ریئیکشن دونوں طرف سے ایک ہی آ رہا تھا, اسی لیے ایکشن کا ریئیکشن وہی ہو رہا تھا نا. تو وہ کہتے تھے کہ 3 نمازوں سے پہلے سزا نہیں دینی, اور پھر کہتے تھے جب سزا دینی ہے نا تو ان کو بتا کے سزا دینی ہے کہ میں نے آپ کو سمجھایا, میں نے آپ کو وارننگ دی, آپ اس پر پھر بھی ڈٹے رہے, اب آپ سزا کو ڈیزرو کرتے ہیں. جیسے وہ عدالت میں جو ہے نا جو جج ہے وہ سزا سناتا ہے, اور اس کے بعد پھر ان کو سزا دینی ہے. تو مجھے ان کی بات بڑی یعنی پریکٹیکل بنیادوں پر اچھی لگی.
اور میں نے زیادہ تر پھر اپنا تجزیہ کیا تو میں نے دیکھا ہم زیادہ تر تو ری ایکٹیو ہی ہوتے کہ بچہ اگر موبائل فون یوز کر رہا ہے تو تھوڑا اپنا کورٹیسول لیول نیچے لے آئیں, تھوڑا سا یوز کرنے دیں, لیکن ایک چیک رکھ کے اس پہ ذرا اس کو سمجھا کے یا نہ دیں. وٹ ڈو یو تھنک آن دس؟ اس وقت اسکرین ایڈکشن ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جی. اب ہم سب کو نظر آ رہا ہے جو بچوں کے پوری طرح دماغ معاف ہوئے پڑے. اچھا اسکرین ایڈکشن کا ہمارے پاس حل کچھ نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے کووڈ آیا, اب کیا کرتے؟ صحیح. ہم بڑے اس کا اتنی بری طرح سے شکار ہیں. میرا اپنا جو کام ہے اس کا 80 to 90% اس کے اوپر ہے. اب اس کے اندر بچہ, میں کہتی ہوں میں اپنے کام کو سیریس لے رہی ہوں, میں نوکری کر رہی ہوں, تمہارے لیے روٹی کما رہی ہوں. بچہ بھی تو اپنی طرف سے سیریس کام کر رہا تھا نا, اس کا کھیل تو اس کا سیریس ہے نا. اچھا اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں, ہمیں نعمان علی خان کہتے تھے کہ اگر بچوں کو کارٹون سے روک نہیں نہ سکتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا شروع کر دو. ہمیں یہاں پر نا جو اپنے ایوینیوز ہیں نا ان کو چینج کرنا پڑے گا. ہم اس سے چھڑا نہیں سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات سے کیسے دور رہ کے اس کی بہتریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مجھے یاد ہے میری ایک انڈین فرینڈ تھی, تو ابھی کچھ دیر پہلے اسٹیو ہاروی کے پروگرام میں ایک بچے کا اس نے انٹرویو لیا نا, تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میرے پیرنٹس کے پاس پیسے نہیں تھے, ہمارے پاس, ہم انٹرنیٹ کا بل پے نہیں کر سکتا تھا, تو پھر میں نے اپنے لیے یہ جو گیم ہے نا یہ انوینٹ کی تھی. اس نے پروگرام کیا اپنا, اور بچہ 6-7 سال کا تھا, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی بڑا تھا. اچھا اسی طرح میری وہ انڈین فرینڈ تھی, تو وہ مجھے بتانے لگی کہتی ہے, لگا تو اس کا بھی بچہ ہر وقت رہتا تھا, لیکن مجھے بتانے لگی کہ یہ سافٹ ویئرس کا اس کو بڑا وہ ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یہ فلاں کام کر لیتا ہے, یعنی. اور مجھے یاد ہے کہ پھر مجھے اس کی بات سے بڑا اثر ہوا. تو میرا چھوٹا بیٹا تھا, میں نے کہا میں ایسا کرتی ہوں, کتاب پڑھنی ہے نا, بچے کتاب تو پڑھتے نہیں ہیں, ڈاکیومنٹریز ہیں ہمارے پاس وہ جو اسپیکنگ بکس ہیں ہمارے پاس, یہ کم از کم اچھی موویز ہیں. وہ ایک مووی بڑی اس زمانے میں مجھے اچھی لگی تھی, کیور, میں چاہ رہی تھی میرا بیٹا دیکھتا, میرے بیٹے کو اتنی بور لگ رہی تھی, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا. میں نے باقاعدہ جیسے آپ ٹیوشنس پہ بھیجتے ہیں نا, میں نے کسی اپنی جاننے والی کے پاس بیٹے کو ٹیوشن بھیجا, ساتھ اتنے پیسے $, اس کو دیے, اور ساتھ کو کہا صرف کو بٹھا کے وہ مووی دکھانی, کیونکہ بچے نہیں دیکھنا چاہتے تھے نا. تو بات یہ کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کی شکلیں بدلنی پڑیں گی. اس سے نیئر فیوچر میں مجھے تو نہیں لگ رہا ہم بچ پائیں گے جو ریالٹی کے لیول پر ہے. اور آپ دیکھیے جن لوگوں نے اس پہ اچھا کام کر رہے ہیں وہ کام بھی تو کتنا کر رہے ہیں. اب ہم لوگ جو یوتھ کلب والے ہیں, آپ دیکھیے ہمارا کام کی کتنی ڈپینڈنسی ہے ہماری جو ہے آن لائن جو آڈینس ہے اس کے ساتھ. تو یہ ہمیں اس کے لیے جو ہے نا اگین زیادہ تر آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. اس کے ساتھ یہ بھی درست ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں ایک سسٹم بنانا پڑے گا, وہ سب ہمیں کرنا پڑے گا, لیکن یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلیں گی. ویری نائس.